علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، مسکراتا رکھے۔ پیر ذوالفقار احمد نقش بندی مدہ ذل العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ یہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ واقعہ صرف واقعے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ آج کل کی ہماری نوجوان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اس کے اندر سبق آموز باتیں ہیں، جن پر عمل کرنے سے ہمارے گھروں کی ناچاکیاں، ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے فسادات اور ناسور ختم ہو کر ہمارا گھر جنت کا نمونہ پیش کرتا نظر آ سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، ان کی ایک نوجوان بچی تھی۔ اللہ نے ان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی، ایسی خوبصورت کہ چاند بھی اس کے سامنے شرما جائے، اور اعلیٰ قسم کی ذہین ترین، انتہائی درجے ذہانت کے اندر بڑھ چڑھ کر، فہم و فراست کے اندر، اور چلتے چلاتے اس نے بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ MBBS فلاں 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 کرنے کے بعد وہ بہت بڑے تعلیم یافتہ طبقے کے اندر شمار ہونے لگی۔ اب وقت آیا اس کا رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کا۔ جو بھی رشتہ آتا اس کو ریجیکٹ کر دیتی، جو بھی رشتہ آتا اس کو لو کوالٹی قرار دے کر، مڈل کلاس قرار دے کر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ والدین بڑے پریشان ہوئے، ایک رشتہ ریجیکٹ کیا گیا، دوسرا کیا گیا، تیسرا کیا گیا، چوتھا کیا گیا۔ والدین پریشان کہ اے ہمارے بیٹے، اے ہماری بچی، ہمیں بتا تو صحیح نا کس قسم کا رشتہ آپ کے لیول کے برابر ہے، تاکہ اسی کے مطابق رشتہ کر کے آپ کو رشتہ ازدواج سے منسلک کر کے ہم اپنے بوجھ کو جو ہے وہ کم کریں۔ لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ نوجوان بچی جو انتہائی درجے حسین و جمیل تھی، انتہائی درجے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی تھی، وہ رشتے ریجیکٹ کرتی رہی۔ والدین اس خوف میں رہے کہ میری بیٹی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی آ جائے، اللہ کی کوئی پکڑ آ جائے، اور پھر آپ رشتہ کرنا بھی چاہو لیکن کوئی آپ کو لینے والا نہ رہے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ اس نے ایک آپریٹ کیا، اور اس آپریٹ میں اس کے بعد اس کی یہ ہاتھوں کی انگلیاں یہ خشک ہونا شروع ہو گئی، اس کا یہ سکن، ہاتھوں کے اوپر والا جلد، یہ اس میں تھوڑا سا پرابلم آنا شروع ہوا۔ یہ اس طرح ہو گیا جس طرح کہ بوڑھے حضرات کا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جلد بالکل ڈھیلی پڑ گئی۔ بچی نوجوان، چہرہ حسین و جمیل، لیکن اگر ہاتھوں کو دیکھا جاتا تو اس طرح محسوس ہوتا جس طرح اس کی جلد بالکل جو ہے وہ لوز ہو چکی ہے۔ اب رشتے والے آتے، آ کر اس کا رشتہ دیکھتے، چہرہ دیکھتے، بڑا حسین و جمیل، ہاتھ دیکھتے، ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے۔ جب اس کے دستانے اتروا کر دیکھا جاتا تو ہاتھ ایسے محسوس ہوتے جیسے بوڑھوں کے ہاتھ ہوں، بوڑھیوں کے ہاتھ ہوں۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل، لیکن ہاتھ ایسے ہیں جیسے بوڑھی اماں کے ہوتے ہیں۔ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ اب اس نے لاکھ کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت بھی اس کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے معزز ناظرین و سامعین کہ آج ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو گھروں میں اس وجہ سے بٹھاتے ہیں کہ ان کے لیول کا، ان کے برابر کا کوئی رشتہ آئے گا، اس کے ساتھ ہم اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو رشتہ ازدواج سے منسلک کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انتظار کے اندر یہ عمر جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، جو صحیح معنوں میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کی عمر ہوتی ہے،
وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر لاکھ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں رشتہ طے نہیں ہو پاتا. تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اس کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ تجویز فرمایا کہ رشتے کے حساب سے دینداری دیکھو، مال و دولت نہ دیکھو، جاہ و جلال نہ دیکھو، امیری غریبی نہ دیکھو، بلکہ دین کے معاملے میں دیکھو کہ اگلا بندہ اگر دیندار ہے تو آپ اپنے بچے کا، اپنی بچی کا بسم اللہ پڑھ کر وہاں رشتہ جو ہے وہ طے کر دیجئے اور اسے رشتہ ازدواج سے منسلک کرتے ہوئے اس سنت نبوی کو ادا کیجئے. آج ہمارے گھروں کے اندر نوجوان بچیاں، نوجوان بہنیں اور نوجوان بیٹیاں بیٹھی ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ ہماری نوجوان بہنوں کے لیے، نوجوان بیٹیوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بہترین سبق آموز واقعہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے تعلیم یافتہ لیول کو دیکھتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حسن پر فخر کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ناراضگی آئے کہ لوگ ہمارا لاکھ رشتہ کرنا چاہیں، ہم لوگوں سے لاکھ رشتہ طے کرنا چاہیں لیکن ہمارا رشتہ کسی صورت بھی پائے تکمیل کو نہ پہنچے. اس لیے اسلام کے خوبصورت احکام جو اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے دیے، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم لوگ اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارے گھر پریشانیوں کا نہیں بلکہ خوشیوں کا باعث بنیں گے، اور یہ اولاد والدین کے لیے پریشانیوں کا نہیں بلکہ خوشیوں کا باعث بنے گی. نتیجتاً ہمارا گھر دنیا کے اندر ہی ہمیں جنت کا نمونہ پیش کرتے ہوئے نظر آئے گا. امید ہے آپ کو میری آج کی یہ پوسٹ پسند آئی ہوگی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ناظرین و سامعین کو ان باتوں پر دل جمی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. والتلاقی عند الباقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.